السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال جواب کا دوسرا پارٹ ہے۔ جو سوالات آئے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی نے سحری نہیں کیا ہے تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، سحری کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے، مستحب ہے، سحری میں برکت ہے۔ لیکن یہ عادت ڈال لینا کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھ کر کھانا کھا لینا اور اب ڈائریکٹ فجر میں اٹھنا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے بی سی ڈالی تھی اور بی سی جو ہے وہ کھل گئی میری، 1,20,000 روپے مجھے ملے ہیں اور 20,000 روپے میں نے اب تک بھرے ہیں۔ ابھی مجھے 1,00,000 روپے گویا 5,000 روپے کر کے 20 مہینے تک بھرنے ہوں گے، تو میں زکوٰۃ 1,20,000 پہ دوں گا یا 20,000 پہ؟ تو 1,20,000 میں تو آپ کو جو 20,000 جمع کیے تھا آپ نے وہ تو اصل ہے، بقیہ 1,00,000 گویا آپ کے اوپر قرضہ وہ دھیرے دھیرے آپ ادا کریں گے، لہٰذا 20,000 پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، 1,00,000 پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بقیہ آپ صاحب نصاب ہیں گویا 20,000 اس میں جوڑیں گے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے یہ مصارف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں 8، اس میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انکار کرنے کی پوری تشریح آپ نے نہیں کیا ہے مولانا، کہ انکار سے مراد کیا؟ مثال کے طور پر تعویل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کل یہ مصارف موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ غلام کی آزادی کا مسئلہ ہے تو وہ آج کل موجود نہیں، ایسے وہ کہہ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو سوال واضح نہیں ہے، اس کو دوبارہ سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پوچھا گیا ہے اگر شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو کیا اس کی جیب سے اتنی چوری کر لی جائے کہ جس سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور اس سے کہا بھی جا رہا ہے کہ پیسہ دے دو تاکہ میں زکوٰۃ نکال دوں؟ اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ شوہر کی جیب سے پیسہ نہیں نکال کر کے زکوٰۃ نہیں، چوری کر کے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف زیور ہے، تو شوہر کو بتا دیں کہ اگر آپ پہلے آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو یہ اس کی میں مالک ہوں، میں زیور بیچوں گی اور زکوٰۃ ادا کروں گی۔ لیکن اگر وہ اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، یا وہ آپ کو منع کرتے کہ آپ زیور نہیں بیچ سکتے، تو ان کو یہ رائٹ نہیں ہے۔ آپ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، آپ زیور بیچیں اور زکوٰۃ دیں، لیکن چوری کر کے اس طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ پچھلے سوال میں آپ نے لیز کے بارے میں بات کیا تھا اور وہ کنفیوز ہوا۔ لیز کے بارے میں بات سمجھ لیں، جو لیز کہا گیا تھا جس کے بارے میں لیز ہو سکتا ہے کہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے پر بات ہو رہی ہو۔ لیز سے مراد ہماری یہ تھی، جیسے یہاں بامبے وغیرہ میں یا کرناٹک میں ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب کے پاس گھر ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، دوسرے صاحب کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ انہوں نے مکان مالک سے کہا کہ مکان مالک نے کہا کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیجئے اور یہ میرا گھر آپ لے لیجئے، اس میں آپ رہیے، کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں گے تو میں آپ کا گھر خالی کر دوں گا۔ یہ لیز ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ 10 لاکھ روپے 10 سال بعد جب وہ پے کرے گا تو 10 لاکھ روپے اپنا پا جائے گا، اور اس 10 سال تک لگاتار وہ اس گھر میں کرائے پر رہے گا اور کرایہ ادا نہیں کیا ہے، لہذا سود کے اوپر فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے سود لیا ہے، قرض لیا ہے، تو اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہو، وہ بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ کرایہ ہی نہیں دے رہا ہے، اس معنی میں ہم نے لیز کا لفظ استعمال کیا تھا۔ پوچھا گیا ہے کہ مزدوری جو لوگ کر رہے ہیں فیکٹریوں میں، اور فیکٹریاں بند ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں آپ ہر حال میں ان کی مزدوری دیں، تو کیا میں زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مزدوری دے سکتا ہوں؟ ایک دم نہیں دی جا سکتی مزدوری زکوٰۃ کے پیسے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مزدور ہیں، جو بھی مزدوری کرائی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ کے پیسے سے مزدوری نہیں دی جا سکتی۔ پچھلے ہفتے بھی اس سوال کا جواب دیا گیا تھا۔ میری رائے یہ ہے کہ میں اس پر کئی مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوں، لیکن بات بن نہیں پا رہی ہے کہ اس میں صحیح بات بتاویں، کیونکہ جو ورکر ہے وہ خود سے روکا نہیں ہے، مالک نے ورکر کو روکا نہیں ہے۔ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غیر حاضر ہوں گے تو ہم آپ کی سیلری کاٹ لیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ غیر حاضر ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا تھا آپ مجھے بلاؤ تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، وہ غیر حاضر ہوا ہی نہیں ہے۔ لہذا اس شکل میں بیٹھ کر کے علماء کو ایک
فارمولا بنا کر کے بات کرنی چاہیے. ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں سے بات ہو جائے، لیکن کئی مفتیوں سے بات کیا، ہر آدمی اپنی الگ الگ رائے دے رہا ہے، اس لیے کوئی ہم فلٹر کر کے بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں. زندگی رہی تو جمعرات سے پہلے پہلے اس سلسلے میں اگر کوئی بات ہوئی تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. پوچھا گیا مولانا صاحب میں ایک دکان کا کرایہ دار ہوں، اور جو مکان مالک ہے، جو دکان مالک ہے، اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دے رکھے ہیں. میرا پیسہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہے. زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ یہ جو 2 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، یہ 2 لاکھ آپ کو اس وقت تک نہیں واپس ہوں گے جب تک کہ آپ دکان نہیں چھوڑیں گے. تو ایسی شکل میں آپ کے پاس اس کا قبضہ نہیں ہے. جب پیسہ واپس آئے گا تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے، اور آپ اس پر ابھی زکوٰۃ نہیں دیں گے. پوچھا گیا ہے کہ میں ٹرک کا بزنس کرتا ہوں، ٹرانسپورٹ کا. میرے پاس 12 ٹرک ہے، اور ٹرک کی جو ویلو ہے وہ ایک ٹرک تقریباً 10 لاکھ سے کم کی نہیں ہے. تو 1 کروڑ 20 لاکھ کی ٹرک ہے. تو مجھے 1 کروڑ 20 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے یا ٹرک کی انکم پر زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں پالیسی کے طور پر کہ جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. فیکٹری میں لگے ہوئے بڑی بڑی مشینیں کروڑوں روپے کی ہوتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. اس کے پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹرک جو کما رہی ہے وہ سال بھر اس کا حساب کیا جائے کہ 10 ٹرک سے اتنی آمدنی ہوئی، 1 کروڑ روپے آمدنی ہوئی. خرچہ پانی اس کا سب کچھ نکالنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ 20 لاکھ روپے بچے ہیں، 20 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹرک کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لینڈ کا جو بزنس کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب ہم نے ایک زمین لی ہے اور پچھلے 3-4 سال سے اس زمین پر کیس چل رہا ہے. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین ہم کو مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی. تو اس کی ویلو آج کی جو ہے اس پر زکوٰۃ ہم دیں گے یا زکوٰۃ کو ڈیلے کریں گے؟ دیکھیں، یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ کیس چل رہا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ زمین ملے گی کہ نہیں ملے گی، لہذا جب تک وہ آپ اس پر قبضہ نہ ہو جائے تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ جو تسبیح فاطمی جو پڑھی جاتی ہے، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ بعض لوگوں نے معلوم نہیں کیوں اس تسبیح فاطمی کے بارے میں ایسی باتیں اڑا دی، حالانکہ تسبیح فاطمی بہت سی حدیثوں میں سے ثابت ہے. ابو داؤد شریف میں ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، لہذا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن زیادہ تر حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ثابت ہے. پوچھا یہ مولانا فرشتہ عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آمین کہتا ہے. تو فرشتے کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے. دیکھیں، سوال اچھا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں. پروردگار عالم اس کو آپ کی دعا بتا دیتا ہے، لہذا وہ عالم الغیب نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی دعا جانتا رہتا ہے. جب اس کو آمین کہلوانا ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ دعا کر کیا رہا ہے. کوئی بھی غیب اللہ تعالیٰ کسی کو بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے، جیسے نبی کے بارے میں کہا. تو ایسی شکل میں غیب کا علم نہیں ہوا، اللہ نے اس کو بتا دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس بنیاد پر وہ آمین کہتا رہتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں رشتہ داروں میں؟ یہ تو بہت لمبا سوال ہے، یہ بتا دیتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے ہیں تو زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں، زکوٰۃ کا نمبر 1 سید کو نہیں دے سکتے ہیں، نمبر 2 کافر کو نہیں دے سکتے ہیں، نمبر 3 والدین کو نہیں دے سکتے ہیں، نمبر 4 اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں، اور نمبر 5 میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن، بھائی، چچا، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ جتنا بتایا ہے، اس کے علاوہ بقیہ سارے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کو نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو خود زکوٰۃ دیتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ چائنا کے مسلمان خرگوش کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ خرگوش کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. اصل میں کنفیوز ہونے کی وجہ ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش جائز نہیں ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خرگوش جائز ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خرگوش کا کھانا جائز ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے خرگوش کا کھانا، وہ زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ خرگوش ایک ایسا جانور ہے
جس کی مادہ کو جو ہے پیریڈ آتا ہے، لہذا اس کی مشابہت جو ہے وہ انسانوں کی طرح ہو گئی. اس بنیاد پر ان کے فتویٰ دیا لوگوں نے. بہرحال خرگوش جو ہے اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ خرگوش کا کھانا جائز ہے. پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس عمر میں ہوئی اور رخصتی کس عمر میں؟ لیکن اس میں دو رائے ہے. 90% علماء ایک طرف ہیں، 10% علماء ایک طرف ہیں. 10% علماء کی رائے یہ ہے کہ عام عورتوں کی عمر کی طرح حضرت عائشہ کی شادی بھی ہوئی اور رخصتی بھی ہوئی، اور وہ بہت سے دلائل بھی دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، اور وہ بھی ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، کہ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 7 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. پوچھا گیا ہے کہ میدان حشر میں پروردگار عالم جب فیصلہ کر دے گا کہ مسلمان جنہوں نے غلطیاں کیا ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو کیا دوبارہ پھر فیصلے کے لیے دربار لگے گا؟ نہیں، پہلی مرتبہ میں ہی یہ بتا دیا جائے گا کہ اتنے دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے. دوبارہ دربار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا منع ہے؟ آج ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پینا نہیں چاہیے، بھلے زمزم ہی کیوں نہ ہو. یہ بات انہوں نے غلط کہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر کے پیا، یہ صحیح روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے. بھلے آپ اس کی تعویل کریں کہ کھڑے ہونے کی وجہ بعض لوگوں نے کہا وہاں پہ کیچڑ تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ اونٹنی کھڑی تھی، حضور بیٹھے تھے، جو بھی ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زمزم کو کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا ہے تو کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے، لہذا پیا جا سکتا ہے، منع نہیں کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آج کل علماء کرام جیسے آپ مختلف ٹاپک پر تقریریں کرتے ہیں، سارے لوگ ایسے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے بڑی تکلیف ہے. دیکھو ایک بات بتائیں، آپ جس فیلڈ کے آدمی ہیں آپ وہی کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں. اب آپ کو الیکٹرانک یا الیکٹریکل انجینئر یہ آپ کو کہے کہ آپ الیکٹرک والا کام کیوں نہیں کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایسے ہر علماء کی اپنی اپنی فیلڈ ہے، ہر علماء کی ہر چیز میں فیلڈ ہوتی ہے. ایک کرکٹ کا پلیئر ہوتا ہے، پتا چلا اچھا فیلڈر ہے اور وکٹ کیپر اچھا نہیں ہو سکتا ہے. تو کرکٹ میں ایک آدھ لوگ ہوتے ہیں جو آل راؤنڈر ہوتے ہیں. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ سارے علماء آل راؤنڈر ہو جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور رہا یہ کہ ہر عالم اپنی اپنی جگہ پر جو صلاحیت اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اگر دین کا کام کر رہا ہے تو بھائی بعض لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، تو بعض لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں، تو بعض لوگ جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، بعض لوگ جو ہے درس دے رہے ہیں. تو الگ الگ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. یہ آپ ایکسپیکٹ اور توقع نہیں رکھیں کہ سارے علماء سارا کام کریں، نہ کر سکتے ہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب ہم نے زمین خریدا 10 لاکھ روپے کے، اس پہ خرچہ پانی کیا 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے. اب جب ہم اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے تو 20 لاکھ اس کی ویلو ہے، ویلو اس کی 1 کروڑ ہے، تو 1 کروڑ پہ نکالیں گے یا 20 لاکھ جتنے پہ خریدا گیا ہے؟ یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو زمین خریدتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خریدی ہوئی ویلو پر زکوٰۃ دیں گے. نہیں، آپ نے اگر قرضہ لے کر خریدا ہے اور اس وقت آپ 1 کروڑ کی مالیت آپ کی ہے تو آپ 20 لاکھ مائنس کر دیجئے، 80 لاکھ پر زکوٰۃ دیجئے. پوچھا گیا مولانا صاحب احتیاطاً جو ہے وہ 29 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ ایک دم ناجائز ہے. بعض لوگ ہوشیاری میں اسمارٹ بننا چاہتے ہیں، وہ 29 تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی 30 شعبان کا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر چاند نکل آیا 29 والا تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، اور اگر چاند نہیں نکلا تو ہمارا جو ہے وہ قضا وغیرہ جو بھی ہے وہ ہو جائے گی. ایک دم غلط ہے، اس کو شک کا روزہ کہتے ہیں، حدیث میں منع کیا گیا ہے. پھر وہی سوال آیا ہوا ہے کہ سعودی نے 10 رکعت کا اعلان کیا ہے، تو ہم لوگ کیا 10 رکعت ہم لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے اعلان کیا اپنی مصلحت، اپنی ضرورت کے تحت، نہ سنت کہہ کے اعلان کیا ہے اور نہ آپ کو 10 رکعت پڑھنے کی انہوں نے ترغیب دلائی، نہ حکم دیا ہے. لہذا وہ ان کی مصلحت ہے،
ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم 10 رکعت نماز پڑھیں. جو لوگ مسجد میں 4-5 لوگ پڑھیں وہ 20 پڑھیں, جو اپنے گھر میں پڑھیں وہ 20 پڑھیں. پوچھا گیا مولانا ہمارے پاس 5 تولہ سونا ہے, 2 تولہ چاندی ہے اور 1000 روپے کیش ہے, یہ بندہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں جو فتویٰ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے. فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب 5 تولہ سونا ہے اور 2 تولہ چاندی ہے تو 2 تولہ چاندی یا 20 تولہ چاندی ہے تو ایسی شکل میں تو سونے کی قیمت نکال لی جائے. نکالنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کیا اتنے میں 52.5 تولہ چاندی ہو سکتی ہے. 20 تولہ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس 32.5 تولہ چاندی خریدنے کے برابر سونے کا پیسہ ہے تو اس کے مطلب آپ صاحب نصاب ہے. اور یقینی بات ہے 1 تولہ بھی اس وقت جو ہے وہ 1.5 تولہ میرا اندازہ ہے کہ سونا بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سونا کو معیار بنایا جائے, گرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے, فتویٰ اسی پر ہے جو میں نے پہلے بتایا. اگر سونے کو معیار بنائیں گے تو 1000 اور پلس 20 تولہ چاندی کا ریٹ بھی نکال لیں گے تو بھی جو ہے وہ سونا جو ہے وہ 1 تولہ 1.5 تولہ سے زیادہ نہیں ملے گا, تو بھی آپ 7.5 تولہ سونا نہیں پہنچیں گے. یہ بات لوگوں کی رائے ہے کہ نوٹ دنیا میں گولڈ کو مانا جاتا ہے, نوٹ جو ہے وہ چاندی کو نہیں مانا جاتا ہے. بہرحال پوچھا گیا ہے جس بہن کے پاس 4 تولہ سونا ہو اور 25 تولہ چاندی ہو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہی اوپر والے فارمولے کے تحت وہ صاحب نصاب ہے, لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ویسے بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پوچھا گیا سنا ہے مولانا صاحب کہ جس پر جادو ہوتا ہے اس کے کپڑے ہمیشہ بیچ سے پھٹتے ہیں. یہ عامل صاحب سے کسی سے پوچھا جائے تو میرا اندازہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر جواب دے پائیں گے. پوچھا گیا ہے کہ اگر بچہ 1 سال کا ہے اور عورت روزہ, تو عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ دیکھیں یہ عورت کے اوپر ہے کہ اگر وہ بچے کو فیڈ کراتی ہے اور اس کے باوجود اس کے اندر طاقت ہے اور بچے کو نقصان ہونے کے چانسز نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ روزہ رکھے. لیکن اگر اس کو خطرہ ہے بچے کا یا اپنا تو پھر ایسی شکل میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ دے کر کے گاڑی چل جائے گی, فدیہ دے کر گاڑی قطعی نہیں چلے گی. پوچھا گیا ہے روزے کی حالت میں گیم کھیلنا کیسا ہے؟ روزوں کی حالت میں کوئی بھی گیم کھیلنا سارا کا سارا مکروہ ہے. وجہ یہ ہے کہ روزہ آیا ہے عبادت کے لیے, روزہ گیم کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں, روزے کے مہینے میں کسی قسم کا اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو, بلکہ ہر وقت اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ نیکی کیسے زیادہ سے زیادہ کی جائے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر سحری میں ایک دانہ پھنس گیا منہ میں اور صبح جو ہے وہ بندے نے دانہ نگل لیا تو پھر ایسی شکل میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر چنے کے برابر دانہ ہے یا چنے سے بڑا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس نے اگر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر اس سے چھوٹا رہا اور منہ میں پھنسا رہا وہ اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باہر سے کسی وقت بھی چنے سے چھوٹی کوئی چیز کھا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, یہ مطلب نہیں ہے. باہر سے اگر کوئی چیز جائے گی, کوئی بھی چیز جائے گی, چھوٹی سے چھوٹی چیز جائے گی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.